السلام علیکم فرینڈس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی چینل دی کرمنالوجسٹ کارنر۔ دوستو، یہ چینل میں نے اس حوالے سے بنائی ہے تاکہ اس چینل پر میں کرمنالوجی کے ریلیٹڈ ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے لیکچر کی طرف، جو ہے پروسیس آف کرمنل جسٹس سسٹم۔ یعنی آج ہم یہ دیکھیں گے اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو اس جرم کا جو مجرم ہے اس کو سزا تک پہنچانے یا اس کو بری ہونے تک کا پروسیس کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اگر کوئی اوفینس یا کرائم ہوتا ہے تو اس کے بیسکس ایلیمنٹس کو دیکھا جاتا ہے۔ یعنی ایک کرائم کے 4 بیسک ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا بیسک ایلیمنٹ ہے ہیومن بینگ، یعنی انسان۔ اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے آیا اس کو کسی انسان نے کیا ہے یا نہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں اگر کوئی جانور کسی انسان کو مار دیتا تو اس انسان کے بدلے اس جانور کو مارا جاتا، لیکن آج کل اس طرح نہیں ہے۔ آج کل اگر کوئی جانور کسی انسان کو مار دے تو اس کے بدلے اس کا مالک لیبل ہوگا، ذمہ دار ہوگا اور اسی کو سزا دیا جائے گا۔ تو انسان کا ہونا جرم میں ضروری ہے، کرائم میں۔ تو سیکنڈ چیز اس میں ہے مینس ریا، یعنی گلٹی مائنڈ۔ تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ آیا اس مجرم نے، اس انسان نے کرائم کرنے سے پہلے اس کا دماغ میں پلان بنایا کہ نہیں۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی بندہ گاڑی چلا رہا ہے، اس نے یہ پلان کیا ہی نہیں ہے کہ میں کسی کو مار دوں گا، اور ایکسیڈنٹلی کوئی اس کے سامنے آ جائے اور وہ اس کو مار دے تو وہ کرائم کنسیڈر نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس میں مینس ریا نہیں تھا۔ جو تھرڈ ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایکٹس ریس، یعنی گلٹی ایکٹ۔ تو اس میں دیکھا جاتا ہے آیا پلان کرنے کے بعد اس شخص نے اس پر عمل بھی کیا کہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی کو ماروں گا اور اس نے پلان بھی بنایا اور اسی نیت سے اس نے بندوق بھی اٹھائی اور چلا گیا، لیکن اس نے ایکٹ نہیں کیا، اس بندے کو نہیں مارا، تو وہ کرائم کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اور فورتھ چیز جو ہے وہ ہے آرم، یعنی جو ہے وکٹم ہے اس کو نقصان بھی پہنچنا، یعنی اس کو نقصان بھی پہنچا ہو۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی انسان ہے، اس نے پلان بھی بنایا ہے، اس نے ایکٹ بھی کیا ہے، لیکن سامنے والے بندے کو نقصان ہی نہیں پہنچا ہے تو وہ کرائم کنسیڈر نہیں ہوگا۔ آرم فزیکلی بھی ہوتا ہے، مینٹلی بھی ہوتا ہے، تو آرم ڈفرینٹ کائنڈس کے ہوتے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا کیا جاتا ہے، ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس بندے کو اوفینڈر یا کرمنل کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے خلاف اس کے بعد کا پروسیس کیا ہوتا ہے، اگر کوئی کسی بندے کو اوفینڈر یا کرمنل کنسیڈر کیا جائے تو اس کے بعد کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پولیس کو رپورٹ کیا جاتا ہے اس کرائم کے خلاف۔ تو پولیس کیا کرتی ہے، پولیس ایک FIR درج کرتی ہے، یعنی فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ FIR درج کرنے کے بعد پولیس کا کام کیا ہوتا ہے، پولیس کرمنل کو انویسٹیگیشن کی خاطر اریسٹ کرتا ہے، یعنی پولیس انویسٹیگیشن شروع کرتا ہے اور اس کی خاطر وہ کرمنل کو اریسٹ کرتا ہے۔ اریسٹ کرنے سے پہلے کرمنل کا ایک رائٹ ہوتا ہے جسے بیل کہتے ہیں۔ بیل 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے پری اریسٹ بیل اور ایک ہوتا ہے پوسٹ اریسٹ بیل۔ تو پری اریسٹ بیل اس بیل کو کہتے ہیں جو اریسٹ ہونے سے پہلے لیا جاتا ہے، اس کو پری اریسٹ بیل کہتے ہیں، اور جو اریسٹ ہونے کے بعد لیا جاتا ہے اسے پوسٹ اریسٹ بیل کہتے ہیں۔ اب بیل خود ہوتا کیا ہے، بیل اردو میں کہتے ہیں ضمانت کو۔ تو ضمانت ایک ایسا طریقہ کار ہے جو کسی جج یا مجسٹریٹ کو سیکیورٹی کے بدلے قیدی کو رہا کرنے کی اجازت دیتا ہے کہ قیدی مزید کارروائی کے لیے عدالت میں پیش ہوگا، تو اس کو ہم بیل کہتے ہیں۔ تو جب پولیس کلیکشن آف ایویڈنس کرے گا، اس کے بعد پولیس ایک چالان بنائے گا، ایک چالان جنریٹ کرے گا، اور پولیس کا کام اس چالان کو کورٹ میں سبمٹ کرنے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ تو پھر کورٹ اپنا کام شروع کرے گا۔ تو سب سے پہلے کورٹ کیا کرے گا، کورٹ ٹریل چلائے گا۔ ٹریل کسے کہتے ہیں، ابھی ٹریل میں عام طور پر کسی مجرم کے پیچھے چھوڑے گئے شواہد جس پر تفتیش کار کسی جرم کو حل کرنے کے لیے پیروی کرتے ہیں، اس میں جسمانی شواہد، گواہوں کی شہادتیں یا دیگر معلومات شامل ہو سکتے ہیں، جو کہ کیا ہوا ہے اور کون اس میں شامل ہے۔ تو یہ سارے چیزیں دیکھی جاتی ہیں، مطلب ایویڈنس ہے، اسٹیٹمنٹس ہے، وٹنس ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد جو جج ہے، جیوری ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ آیا اس اوفینڈر کو یا کرمنل کو کنوکٹ کیا جائے
یعنی مجرم قرار دیا جائے، ملزم قرار دیا جائے، یا ایکوٹ کیا جائے، اس کو بری کر دیا جائے، یا اس کو پروبیشن پہ بھیج دیا جائے. تو یہ 3 کنڈیشنز ہوتی ہے جس پر جج یا جیوری فیصلہ لیتا ہے. تو کنوکٹ یعنی اس کو مجرم قرار دینا، جیل میں بند کرنا، ایکوٹ مطلب اس کو رہا کرنا اور بری کرنا، اور پروبیشن. ابھی پروبیشن کیا ہوتی ہے؟ پروبیشن ایک عدالت کی طرف سے عائد کردہ سزا ہے جو سزا یافتہ مجرم کو قید سے بچنے کی اجازت دیتے ہیں اگر وہ کچھ شرائط اور پابندیوں کو پورا کرتے ہیں. پروبیشن ایک کریکشنل آفیسر کی نگرانی کے تحت ہے جسے عام طور پر پروبیشن افسر کہا جاتا ہے، جو مجرم کو کمیونٹی میں واپس آنے کے لیے ایڈجسٹ کرنے میں مدد کرتا ہے. تو اس کو پروبیشن کہتے ہیں. تو اس کے بعد جیوری یا جج اپنا فیصلہ لے کے کوئی ایک ان میں سے جو اوفینڈر ہے، جو کرمنل ہے، اس کو یا کنوکٹ کرے گا یا ایکوٹ کرے گا یا اس کو پروبیشن پہ بھیج دے گا. تھینک یو.